أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اس آیت میں بدیع کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پہ بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نے نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کے مثال موجود نہ تھی۔ اس آیت میں فیصلہ فرمانے سے مراد ہے ارادہ کرنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں۔ دوسری آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کریں تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے متعلق کلام کیوں نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان جاہلوں کی سرکشی اور معنی دانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہو۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے کفار سے معاشرت، لباس اور وضاحت میں بھی مشابہت کرنا منع ہے کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا
کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمانوں کے باطن کو متاثر نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔